میں آپ کے ثانی پیدا کرتا ہوں. آج تک دورانی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جو سول بیوروکریسی ہے, جو ملٹی بیوروکریسی ہے, اور جو یہاں کا نظام ہے, جو ڈھانچہ ہے, اس میں آپ لوگ کہیں بھی نہیں ہو, تو یہ بھی تو آپ کی ناکامی نہیں ہے نا کہ آپ پارٹیاں اسٹرانگ بناتے نہیں ہو. نہیں, ہمارے بیچ میں جو سلیکشنز ہو چکے دیکھیں 10-10, 12-12, 15-15 سال آپ نے مارشاء اللہ لگا کر کے جن سیکٹریز کو لا کر کے رکھا, جن بیوروکریٹس کو, جن ٹیکنوکریٹس کو, جن ججوں کو, جن سب اختیارات کو قبضہ کیا. اب ہمارے بندے اس میں پرسنٹیج بہت کم ہے. ہم نے کبھی کسی اسی لیے لینڈ آرڈر پہ بتا رہا ہوں, اس لیے ہم نے کہا کہ جس کو کنٹرول کرنے کے اگر کہیں آئی جی بھجوا دیتے ہیں تو وہاں کا ڈپٹی کمشنر اور آئی جی کا کراس مل جاتا ہے. جہاں صوبے میں ہم بھجوا دیتے ہیں وہاں پر صوبائی اختیار ہمارا پنجاب کے سینٹر میں نہیں ہے. اگر ہمارا پنجاب میں اختیار پاکستان پیپلز پارٹی کا سن 77 کے بعد آج تک ہوتا تو آج اس پوزیشن پر آپ کبھی سوال کر ہی نہیں سکتے تھے اگر ذوالفقار بھٹو کے زمانے کو آج تک آپ ان کی بات سے کنونس ہو. دیکھیے 41 سال پہلے اس ملک میں سب سے پہلا اڈلٹ یونیورسل سفریج بیسس کے اوپر الیکشن ہوا. اس کے بعد ہم 9 الیکشنز ایسے اور کروا چکے ہیں. 1970 میں پہلا تھا اور 2008 میں 9 الیکشنز ٹوٹل میں ہو چکے ہیں. جمہوریت نے اس ملک کے ماسز کو کچھ نہیں دیا. جمہوریت پسند لیڈران جو ہیں ان کا بہت فائدہ رہا. جمہوریت پسند لیڈران جمہوریت کا مطلب یہ لیتے ہیں الیکشن اور الیکشن الون. اس کا مطلب صرف الیکشن نہیں ہوتا. جمہوریت کی روح جو ہوتی ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. جو سوشل کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں. 1970 سے 2008 کے آپ نے تذکرہ کیا کہ 9 انتخابات ہو گئے, تو کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ان 41 ایئرز میں کتنی دفعہ انٹرونشن ہوئی اور کتنی دفعہ مارشل آئے؟ مارشل لا لگنا قانون کے خلاف ہے, بہت غلط کام ہوا. لیکن میرا اس وقت کہنا یہ ہے کہ جمہوریت کی جو روح ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ہم ایک لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم سے کچھ وعدے کرتا ہے. فرق آپ اس لیڈر کو الیکٹ کرتے ہیں 5 سال کے لیے, آپ اس کو 2 سال میں گھر بھیج دیتے ہیں, پھر آپ اسے کیسے توقع کرتے ہیں, پھر آپ اسے کیسے توقع کرتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں نا. آپ کا میرا کانٹریکٹ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیتے ہو 5 سال کے لیے, 2 سال میں آپ مجھے گھر بھیج دیتے ہو. تو یہ 1970 سے لے کے 2008 تک کا تذکرہ آپ کرتے ہو. ان 41 ایئرز میں میرا خیال ہے کہ 21 سال ایسے ہیں جس پہ اس کانٹریکٹ پہ عمل ہی نہیں ہوا. افتخار صاحب مجھے ذرا بات کرنے دیں. جی پلیز. 2 سال میں جس وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, اگر عوامی تائید اس کی پشت پہ ہے, عوامی قوت اس کو حاصل ہے, تو یہ خاموشی کیوں چھا جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوامی تائید سے محروم رہتا ہے. وہ بڑی پارٹی کا دعویٰ کرنے والا عوام کے اندر بڑی پارٹی نہیں ہوتی, وہ مائنارٹی لیڈر ہوتا ہے, اس لیے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. عوام کے کان پہ جوں تک نہیں رہی. صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ عوام آپ کے ساتھ نہیں آتے. جناب میں عرض کروں کہ اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو مضبوط ہونے دیا ہی نہیں گیا. جب وہ مضبوط ہونے لگتی ہیں ان کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جماعتیں مضبوط نہیں ہوئی. اگر جماعتوں کو کام کرنے دیا جائے تو جماعتیں کیوں مضبوط نہیں ہوں گی؟ عوام کیوں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ ان کو کبھی 2 سال بعد, کبھی 3 سال بعد. یہاں کئی لوگ یہاں موجود ہیں جو سیاسی نظام کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ابھی ایک بہت بڑے عالم دین نے لاہور میں کانفرنس کی, کہا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, الیکشن نہیں ہونا چاہیے. تو کون سا نظام ہونا چاہیے؟ تو آپ کیا اس ملک کو دوبارہ ڈکٹیٹرشپ کی گود میں بٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے پہلے کم قیمت ادا کی, آج ملک میں دہشت گردی, آج ملک میں علیحدگی کی تحریکیں, آج غربت, بے روزگاری, مہنگائی, یہ سب یہ تمام ڈکٹیٹرشپ کے گفٹس ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. وقت کی ضرورت ہے. اگر میں جا رہا ہوں بریک پہ, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس ڈیبیٹ کو ہم جاری رکھتے ہیں. فضل رات میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا. جب آپ نے پوری قوم کو نظام مصطفیٰ کے نعرے پر بیوقوف بنا کر کے بیڑا کر سب سے بڑی کل یا المنافقون کا قرآن میں جب آتا ہے وہ ان منافقوں کے لیے آتا ہے جو بعد میں ہمارے ساتھ سیاستدان کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں اور فوجیوں کو لیٹر لکھ لیتے ہیں کہ فوج آ کر کے چل سنبھالے. ویلکم بیک خود نژاد. اور اب ہم آگے ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جس کو ہم کراس فائر کے نام سے پکار رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں کمزور ہیں, اس کی وجہ سیاسی پارٹیاں خود ہیں, کیونکہ وہ اندرونی طور پہ تو جمہوریت پسند نہیں ہیں اور بیرونی طور پہ وہ جمہوریت مانگتی ہیں. سیاسی پارٹیاں کمزور ہیں بیکاز سیاسی پارٹیاں انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو نہیں بنا پائیں. سیاسی پارٹیاں ذاتی جاگیریں بن کے رہ گئیں. جی ہم لوگ اپنے الیکشنز کراتے
ہم لوگ چونکہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، لہٰذا ہمارا یونین کونسل کی سطح سے لے کر کے اوپر کی سطح کا ایک منشور ہے، ایک پروگرام ہے، اس کے مطابق ہم اپنے الیکشن بھی کراتے ہیں مختلف جگہوں پر، جو ہمیں ہمارے آئین کے تحت، ہمارے سیاسی پارٹیوں کے اپنے آئین کے تحت ہمیں اختیار حاصل ہوتا ہے، اسی کو ہم اپلائی کرتے رہتے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے ہم اس کو اپلائی کر لیتے ہیں۔ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں اندرونی طور پر مکمل طور پر طاقتور، مستحکم اور مضبوط طریقے سے اوپر سے ابھر جاتی ہے۔ اس لیے تو ڈکٹیٹر ہمارے سامنے آخرکار مجبور ہو کے سر جھکا لیتا ہے، ادروائز اگر اسٹیبلشمنٹ کے گروپس نہ آ جائے، جو بیوروکریٹس، جہاں تک آپ کے ایک سوال کا ایک حصہ مجھ سے رہ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے 2 سال میں 18 مہینے میں ہمیں فارغ کیا جاتا ہے، اس کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی دی جاتی ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہماری حکومت کو بی بی کو آنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اگر آپ آ گئے تو ہم آپ کو مار دیں گے، فارغ ہو جاؤ گے، اس کے بعد بی بی کی آمد پر اسی جمہوریت کے لیے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو دوستوں پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں ان پر کوئی کیس ثابت بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایون آصف زرداری صاحب ہی کیوں نہ ہو یا افتخار گیلانی کیوں نہ ہو۔ مقدمہ کی مخالفت میں دلائل دینے والا جو پینل ہے آیت اللہ درانی اور ریاض فتیانہ، اب آپ کو اجازت ہے کہ کراس فائر میں ایک سوال آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سیاسی نظام آتا ہے تو سارے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جب یہاں فوجی حکمران آتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کرتا باہر آنے کی، ہر چیز انڈر کارپیٹ کر کے تو چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان ملک کو ہوا ہے اور آئندہ بھی ملک کو ہوگا۔ تو قومی یکجہتی کے لیے کیا سیاسی نظام چاہیے یا غیر جمہوری نظام چاہیے، اس کا جواب دیں آپ۔ جی، مسئلہ یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان آتے ہیں تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں دانشور، اور جب یہاں پہ حکمرانی آتی ہے فوجیوں کے پاس تو فوجی حکمران تو اب انیشیو غیر قانونی ہے، اس کے حق میں تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ ان کے حق میں جو جواز ہے، جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج کو لے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ عوام کو مینڈیٹ واپس کر دیں کہ آپ اپنے لیے کوئی اور منتخب کر لیں۔ یہ فوج کو بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے حالات کنٹرول کریں، اور پھر فوجی جرنیل جی، وہ ان یہ کے کہہ لیے رہے ہیں- حالات وہ یہ کنٹرول کہہ رہے کرنے ہیں- کے بجائے خود اپنے لیے حالات کو نہیں کنٹرول۔ وہ یہ کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سیاستدان ہیں، جب آپ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے ہی مخالف سیاستدان کے ساتھ جو آپ کی ٹھن جاتی ہے اس کے لیے آپ فوج کو دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز، قرآن میں کل یا افتخار صاحب، میری نقطہ یہ بھی ہے، اقتدار میں رہتے ہوئے بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میاں نواز شریف صاحب نے 99 میں وابڈا کو تو حوالے کر دیا تھا فوج کے، کہا تھا کہ اور ادارے بھی میں حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حالات خود کنٹرول نہیں کر پا رہا، فوج کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہے، پھر فوج اپنے لیے کیوں کنٹرول نہ کرے، ان کے لیے کیوں کنٹرول کرے؟ جی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قطعاً جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چار شہروں میں مارشل لا لگ چکا ہے۔ میرے پیارے، اب آپ چونکہ تاریخ میں آ گئے، اس وقت جماعت اسلامی نے نمبر 1 کردار ادا کیا اس فوج کو بلانے میں، اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاں پہ آپ نے نظام مصطفیٰ، کہاں پہ آپ کا نظام مصطفیٰ؟ لاہور کے گلیوں میں نظام مصطفیٰ کہاں چلا گیا جب آپ نے پوری قوم کو نظام مصطفیٰ کے نعرے پر بیوقوف بنا کر کے بیڑا کر کیا؟ مصطفیٰ کی تحریک میں میرے ساتھ آج جماعت شریف کی اور میں اکیلے نہیں تھا۔ کل یا المنافقون کا قرآن میں جب آتا ہے وہ ان منافقوں کے لیے آتا ہے جو بعد میں ہمارے ساتھ سیاستدان کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں اور فوجیوں کو لیٹر لکھ لیتے ہیں کہ فوج آ کر کے سنبھالے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا ہے۔ آپ ہمیں سیاستدان کی حیثیت سے استعمال کر لیتے، اگر آپ گلیوں میں نہ آتے لاہور کے، اگر آپ نظام مصطفیٰ کا نعرہ نہ دیتے، اور آپ اگر ہم سے ہم پیپلز پارٹی نے اس وقت ثبوت طریقے سے اس پاکستان کو لے کر کے چلنے کا عندیہ دیا تھا اور کام ہو رہا تھا، اچانک آپ لوگوں کا ایک نظام کا نام آیا، کہاں گیا؟ 1977 کے الیکشن میں، الیکشن کے بعد، یعنی الیکشن میں جو داندلی ہوئی اور جو الزام تھا، اس کے بعد پھر معاہدہ ہو گیا تھا۔ بھٹو صاحب بیرون ملک دورے پہ گئے، واپس آ کے ہم نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ بھٹو ہی کو رہنے دیں اور انتخابات ہو۔ ہمارے کئی دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ بھٹو کو نہیں ہونا چاہیے اور جرنیل آ جائے، اور اس کے بعد جرنیل آ گیا۔ سر، کیا ہم سیاسی جماعتوں پہ بلا وجہ تنقید نہیں کرتے؟ افتخار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہمارے مسائل حل
سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں. فوجیوں کے پاس ہمارے مسائل کے کوئی حل نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جو بنیادی کمزوریاں ہیں، 342 سیٹیں، 272 سیٹیں ڈائریکٹلی کنٹیسٹڈ، اس میں سے تقریباً 200 سیٹیں دیہی کانسٹیچوئنسیز کے اوپر، تو 70% ہماری دیہی کانسٹیچوئنسیز کے اوپر نیشنل پارلیمنٹ بن کے آتی. ان 70% سیٹوں میں جو الیکشن ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل کرتا ہے. دھڑا بندی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا دھڑا بنتا ہے اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا دھڑا بنتا ہے. تھانہ کچہری کی سیاست ہے، لنگر بازی کی سیاست ہے. ہمیں ان 3 چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں وہاں سے اٹھ کے پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے پاس جانا پڑے گا. دھڑا بندی، تھانہ کچہری اور لنگر کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ اور کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے عوام کے مسائل کا کوئی ادراک ہے؟ پہلی بات تو جو سلیم صاحب نے کہی ہے متناسب نمائندگی کی، اس کا مطلب ہے ایک نیا آئین بنانا پڑے گا. اب پاکستان تب افورڈ ہی نہیں کرتا نیا آئین بنانا، پہلے تو اس کو میں رد کرتا ہوں، یہ بات قابل عمل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں 2 تجاویز دیتا ہوں. ایک پبلک فنڈنگ، کیونکہ پاکستان کے بجٹ میں سیاسی جماعتوں کو رقم فراہم کی جائے جو کہ آڈیٹیبل ہو، جو اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیکھے، انٹرنل آڈٹ ہو، جس سے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی. جاگیردار سرمایہ دار کا ہولڈ اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو پبلک فنڈنگ دیں تاکہ غریب اور متوسط طبقہ امرج ہو سکے. دوسرا، الیکشن کمیشن کے زیر تمام سیکرٹ بیلٹ سے تمام سیاسی جماعتوں کا انٹرنل الیکشن ہر 2 سال کے بعد آئے تاکہ حقیقی دیانتدار اور کمپیٹنٹ لوگ سیاست میں ابھر کر اپنی اپنی جماعتوں میں آگے بڑھ سکیں. اس سے جماعتوں کی توڑ پھوڑ بھی کم ہوگی اور جماعتیں مضبوط ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں ہوتی ہیں سیاستدانوں سے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ایک مریض کا علاج کرنا چاہیے، اس کا گلا گھونٹ کے قبرستان میں اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس ملک کی بقا یکجہتی صرف سیاستدانوں کی بدولت ہے، ورنہ اگر یہاں پر غیر جمہوری حکومتیں ہوں گی تو پاکستان کو ٹوٹنے سے خدا نہ خواستہ کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، یہاں پر یکجہتی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جماعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے عوام کے مسائل کا ادراک ہے؟ یس، ہمیں اس لیے ادراک ہے کہ ہم عام آدمی کے سطح سے اٹھ کر کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہم ایک ایک کے ساتھ منسلک ہیں. ہم کوئی اوپر کی سطح کے مخلوق نہیں ہے کہ جو آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کا ہمارا ایک ایک کارکن، ایک ایک گلی. اس وقت اگر میں پوچھوں کہ پاکستان کے عوام کے 3 بڑے مسئلے کون سے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے؟ جو سب سے مشکل مسئلہ ہے اس وقت، جو آپ اس حکومت سے متعلق اگر مجھے پوچھیں گے، وہ ہے بے روزگاری اور مہنگائی. اور لیکن عزت نفس کا جو اس وقت مجروح ہونے جا رہا ہے پاکستان کے عام آدمی کا، پورے پاکستانیوں کا، وہ یہ ہے کہ اس کے حق کو مارا جا رہا ہے، اس کی سازش ہو رہی ہے. اس کے متعلق کون مار رہا ہے؟ جو میں نے کہا کہ قل یا ایھا المنافقون میں نے کہاں پڑھا. حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. کبھی آپ نے عوام کو بتایا کہ پاکستان 5 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوگا، 10 سال کے بعد کہاں کھڑا ہوگا، تعلیم میں کہاں کھڑا ہوگا، ٹرانسپورٹ میں کہاں کھڑا ہوگا، سوئی گیس کہاں سے آئے گی، پاور کہاں سے آئے گی؟ کوئی ایسا ہے؟ ٹریفک کس کا تحفہ ہے اور عوام کی لوٹی ہوئی دولت سوئس بینک سے واپس لانے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں کوئی ایک ہمت کر کے کہتا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، دوسرا آگے سے کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میرا منہ نہ کھلوائیں، تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کرپٹ ہیں.